بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جانوروں کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق، مذہب اسلام کے معلم اخلاق محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جانوروں کے ساتھ بھی نہایت اونچے اور شریفانہ اخلاق کا برتاؤ کیا اور امت کو اس کی تعلیم دی۔ ایک سفر کا واقعہ ہے کہ ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کچھ صحابہ، کچھ ساتھی ایک چڑیا کے 2 بچے پکڑ لائے۔ ایک چڑیا کے 2 چھوٹے بچے پکڑ لائے۔ وہ چڑیا جو ماں تھی وہ اپنے بچوں کی مامتا میں، اپنے بچوں کی محبت میں ان کے اوپر مندلانے لگی۔ جن صحابہ نے چڑیا کے دونوں بچوں کو پکڑا تھا ان کے سروں پر چکر کاٹنے لگی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دیکھ لیا تو فرمایا، اس چڑیا کے بچوں کو پکڑ کر کس نے اسے بے قرار کیا ہے؟ اس چڑیا کے بچوں کو پکڑ کر کس نے اسے پریشان کر دیا ہے؟ اس کے بچوں کو چھوڑ دو۔ ایک اور سفر ہی کا واقعہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام نے بھولے سے چونٹیوں کے بل پر، کیری کے بل پر، چونٹیوں کے بل پر آگ کا چولہا جلایا۔ جہاں چونٹیاں رہتی ہے وہاں بھولے سے اس چونٹیوں کے بل پر آگ کا چولہا جلایا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دیکھ لیا تو فوراً حکم دیا کہ اسے جلدی بجھاؤ، جلدی بجھاؤ۔ یہ دونوں واقعے سیرت النبی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 241 صفحہ نمبر 242 پر موجود ہے۔ جانوروں کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بہت تفصیلی ہدایات دی ہیں، جن میں جانوروں پر رحم کرنے، ان کے چارہ اور پانی کا خیال رکھنے اور انہیں طاقت سے زیادہ تکلیف نہ دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ ابو داؤد شریف میں یہ روایت پاک موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک دن ایک انصاری صحابی کے باغ میں اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ اس باغ میں ایک اونٹ تھا، اس باغ میں ایک اونٹ تھا۔ یہ اونٹ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر بل بلایا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ فَإِذَا جَمَلٌ فَلَمَّا رَأَى النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم حَنَّ وَضَرَفَتْ عَيْنَاهُ فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم فَمَسَحَ ظَفَرَاهُ فَسَكَتَ فَقَالَ مَنْ رَبُّ هَذَا الْجَمَلِ۔ وہ اونٹ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر چیخنے لگا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس اونٹ کے پاس تشریف لائے اور اس کی کن پٹیوں پر محبت سے ہاتھ پھیرا تو وہ چپ ہو گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مَن رَبُّ هَذَا الْجَمَلِ، اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ اس کا مالک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اونٹ کے مالک سے فرمایا، افلا تتقی اللہ فی هذه البہیمة التي ملک اللہ ایاہا فإنها شکت الی انک تجیعها وتعیعها۔ بھائی، کیا تم ان جانوروں کے بارے میں اللہ سے نہیں ڈرتے؟ بھائی، کیا تم ان جانوروں کے بارے میں اللہ کا خوف نہیں کرتے جن کا اللہ نے تمہیں مالک بنایا ہے؟ اس اونٹ نے مجھ سے شکایت کی ہے کہ تم اسے تکلیف دیتے ہو اور تھکا دیتے ہو۔
وہ انصاری صحابی نے معذرت پیش کی، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ پورا خیال رکھوں گا۔ دوسرا واقعہ عن سہل بن حنظلیہ رضی اللہ تعالی عنہ قال مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببعیر قد لحق ظهره ببطنه فقال اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة فاركبوها صالحة واتركوها صالحة۔ مشکاہ شریف میں روایت پاک موجود ہے۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اونٹ پر گزر ہوا جس کی یہ حالت ہو گئی تھی کمزوری کی وجہ سے، جس کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ اس کی کمر اس کے پیٹ سے لگ گئی تھی۔ اس پر یہ حالت دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتقوا اللہ فی هذه البہائم المعجمہ فارکبوها صالحة واترکوها صالحة۔ اے لوگو اللہ تعالیٰ سے ڈرو ان بے زبان جانوروں کے بارے میں، بس ان پر سواری کرو جبکہ وہ اس کی طاقت رکھتے ہو، بس ان پر سواری کرو جبکہ وہ اس کی طاقت رکھتے ہو، اور تھکنے سے پہلے پہلے ان کو چھوڑ دیا کرو، ان سے کام لینا چھوڑ دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان جانوروں کے باب میں ہدایت دیتے ہوئے فرمایا جب تم ان جانوروں کو ذبح کرو تو اس وقت بھی ان کا بہت خیال رکھو۔ وعن شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شُفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ۔ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شُفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، کہ جب تم کسی جانوروں کو ذبح کرو تو اچھی طرح ذبح کرو، چنانچہ تم میں سے جب کوئی جانور ذبح کرے تو اپنی چھری تیز کر دیا کرے، پہلے سے اپنی چھری تیز کر دے اور ذبیحہ کو آرام اور راحت پہنچائے، اور ذبیحہ کو اس جانوروں کو آرام اور راحت پہنچائے، یعنی ذبح کرنے کے بعد فوراً اس کی کھال وغیرہ نہ کھینچو بلکہ اس کے ٹھنڈے ہونے کا انتظار کرو۔ مسلم شریف کی روایت ہے۔ پوری حدیث پاک وعن شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ تعالی كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے ساتھ حسن سلوک کو فرض کیا ہے، ہر ایک کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ضروری قرار دیا ہے، ہر ایک کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ضروری قرار دیا ہے۔ اس لیے جب تم قتل کرو کسی قصاص یا حد میں تو اچھی طرح قتل کرو، اور جب تم کسی جانور کو ذبح کرو تو اچھی طرح ذبح کرو، چنانچہ تم میں سے جب کوئی جانور ذبح کرے تو اپنی چھری تیز کر دے اور ذبیحہ کو آرام اور راحت پہنچائے، یعنی ذبح کرنے کے بعد فوراً اس کی کھال وغیرہ نہ کھینچو بلکہ اس کے ٹھنڈا ہونے کا انتظار کرو۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ ایک شخص جانوروں کو پچھاڑ کر یعنی گرا کر چھری تیز کر رہا تھا۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ ایک شخص جانور کو پچھاڑ کر، بکرے کو پچھاڑ کر گرا کر چھری تیز کرنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حالت دیکھ کر فرمایا بھائی تم بکرے کو ایک سے زائد بار موت دینا چاہتے ہو کہ تم بکرے کو ایک سے زیادہ مرتبہ موت دینا چاہتے ہو؟
اللہ تبارک و تعالی ان جانوروں کے باب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پاکیزہ تعلیمات ہے، ہدایات ہے، اسے ہم امت مسلمہ کو پیش نظر رکھنے کی، سامنے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک کی، اچھے برتاؤ کی ہم سب کو توفیق و ہمت عطا فرمائے۔ اللہم وفقنی لما تحب و ترضى من القول والعمل والفعل والنیت والہدى انک علی کل شیء قدیر۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔